بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پر خوش آمدید۔ آج ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ قارون کون تھا اور قارون کا انجام کیسے ہوا، اس کے پاس اتنی دولت کیسے آئی، اور قارون پر کیوں اللہ کا عذاب آیا، اس سے متعلق تمام تر معلومات آپ کو صرف اس ویڈیو میں کوشش کریں ہیں مستند تفاسیر کے حوالے سے اس کے بارے میں بتایا جائے۔ بڑا غور سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ قارون کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بڑا واضح الفاظ میں بتایا گیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، ایک شخص قارون جو قوم موسیٰ میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، چچا کا بیٹا تھا، اور آپ حیران رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہری حسن اور جمال بڑا دیا تھا، اس کا چہرہ چمکتا تھا، اسے منور کہتے تھے۔ علماء نے لکھا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ اس کا عالم بھی تھا اور اس کا بہترین قسم کا قاری تھا، یعنی اس کی بہترین انداز میں قرات کیا کرتا تھا، بہترین مسلمانوں میں تھا، بہترین قسم کے سرداروں میں شامل ہوا کرتا تھا، خدا ترس تھا اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے والا شخص تھا، لیکن ابھی تک اس کے پاس مال و دولت نہیں آئی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا، اس پر اللہ کا کرم ہوا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ فرعون نے اسے کوئی بنیادی عہدہ دیا اور اس عہدے کے بعد یہ مالدار ہونا شروع ہوا۔ قرآن پاک میں بتایا گیا کہ جب اس کے خزانے اتنے تھے، مال اتنا تھا کہ جب یہ مال اپنا خچروں پر لاد کر، اس کے مال نہیں، خزانوں کی چابیاں صرف خچروں پر لاد کر جب نکلتا سواریوں پر، تو لوگ اس پر بڑا حیران ہوتے اور رش کرتے کہ اللہ نے اسے کتنی دولت دی ہے، اور دعا کرتے کہ اللہ اتنی دولت اور ایسا امیر ہمیں بھی بنا۔ یہ بڑا اطراء کر چلنے لگا، آہستہ آہستہ اس میں مال و دولت آنے کے بعد تبدیلیاں آنے لگیں۔ مال جب بھی آتا ہے بگاڑ لے کے آتا ہے۔ اللہ خیر والا اور نفع والا مال، ایسا مال جسے ہم آخرت کما سکے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ سب مختصر یہ کہ مال آنے لگا تو لوگوں نے، جو دیندار لوگ تھے، انہوں نے اس کا اطراء کر چلنا، شیخی اور تکبر دیکھی، تو اسے سمجھایا کہ دیکھ جو اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے وہ عقل اور غرور میں نہ ضائع کر، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، تو اللہ کی مخلوق کی مدد کر۔ تو وہ آگے سے جواب میں کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو مال مجھے جو ملا ہے نا، میری ایک چالاکی کی وجہ سے ملا ہے، میرے پاس ایک خاص قسم کا علم ہے۔ اور قرآن پاک کی اس تفسیر میں آتا ہے اس آیت کی کہ اس نے جب یہ کہا کہ میرے پاس ایک خاص قسم کا علم ہے، وہ کیا علم ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اسے ماضی میں کیمسٹری یعنی کیمیا گری کے دھاتوں کو سونا بنانے کا علم اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ عام دھات، تانبے، سونے، پیتل کو اگر کس طریقے سے کسی چیز سے مس کریں تو وہ سونے کی بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے اس علم کے ذریعے بہت سا سونا، بہت سا مال، حتیٰ کہ خزانوں کے خزانے بنائے، اور ان کے گوداموں کی چابیاں اس کے ملازم اس کی سواریاں لے کر چلا کرتے تھے، اور اسے اس پر بڑا ناز تھا۔ فرعون غرق ہوا، فرعون تباہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آزاد کرا کر مصر میں جب آباد ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قربانی کے تمام امور پر مقرر فرمایا۔ قربانی آپ جانتے ہیں کہ ہر امت پر فرض تھی، لیکن سابقہ امتیں قربانی اس طرح دیا کرتی تھی کہ قربانی کا جانور پیش کیا جاتا تھا اور اسے آزاد آسمان، کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا، آگ آتی اور آگ قربانی کو جلا دیتی، آسمان سے آگ آنے والی، تو وہ قربانی قبول، اور اگر نہ جلاتی تو وہ قربانی نامقبول ہوتی۔ حضرت ہارون علیہ السلام سرداری ملی آپ کو قربانی کے ڈپارٹمنٹ کی، تو ہارون کو اس پر بڑی تکلیف ہوئی اور بگڑ کر آ کر کہنے لگا، یا موسیٰ علیہ السلام، رسالت آپ کے پاس، قربانی کی سرداری آپ نے بھائی اپنے ہارون کو دے دی، تو یہ بٹوارا تو آپ نے دونوں بھائیوں نے آپس میں کر لیا، ہمارے لیے کیا؟ میں حالانکہ قوم موسیٰ کا سب سے امیر ترین شخص ہوں، مجھے تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہی یہ تمام تر شعبہ جات تقسیم کر رہے ہیں اور آپ اپنا خاندانی نظام لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں پر، بڑوں پر ویسے گلہ کرنا بری بات ہے، اور بزرگوں کی خطا نہ نکالی جائے، اسی میں عافیت ہے، لیکن اس نے آ کر الزام جب لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کا حکم آیا، تو ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائے، لیکن یہ بگڑ گیا، کہنے لگا اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے تو آپ اس کی مجھے کوئی دلیل لا کے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سرداروں کو رات کے وقت جمع کیا اور ساتھ ہی کہا اپنے اپنے عصا، لاٹھیاں، ڈنڈے جو ہاتھوں میں پکڑتے تھے، وہ سارے کے سارے آپ آج وہ سامنے موجود خیمے کے اندر رکھ کر جائیں گے، اور ہارون علیہ السلام بھی اپنا خیمہ، اپنا جو ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، وہ وہاں پر رکھ کر جائیں گے۔
عصا سب نے رکھ دیے سرداروں نے اور باہر سپاہیوں کا پہرا لگا دیا، آج رات کوئی بھی بندہ اس خیمے کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت تمام سرداروں کو بلایا گیا، اس بات کی تصدیق کر لی گئی کہ کوئی بھی شخص جو ہے رات کے اندھیرے میں اندر داخل نہیں ہوا۔ اب ایسا ہے کہ سارے کے سارے عصا یعنی لاٹھیاں نکالیں گے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، عصا مبارک تھا، وہ سرسبز و شاداب تھا، اس سے ٹہنیاں نکلی ہوئی تھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو بتایا، سرداروں کو بتایا، دیکھو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو قربانی کے ڈپارٹمنٹ پر ہیڈ مقرر فرمایا، میری ذاتی اس میں کوئی رائے نہیں ہے۔ تمام سردار مطمئن ہو گئے۔ قارون جو ہے وہ اپنے طور کے اوپر بڑا شرمندہ بھی ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، لیکن بجائے شرمندہ ہونے کے سوری کرنے کے، اس کی ڈٹائی دولت کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اور بڑھتی گئی۔ اس نے اگلا سٹیپ کیا لیا کہ ایک بڑا بہترین قسم کا محل تیار کیا۔ محل تیار کروانے کے بعد اس میں سونے کی اس نے جو ہے وہ اینٹیں لگوائیں، بڑے بڑے تختے لگوائے، کورڈ یا جس سے ہم ٹائلیں لگواتے ہیں، اس نے سونے کی ٹائلیں اس میں لگوائیں۔ اور پھر اس کے بعد اس عالی شان محل کے اندر اس نے بنی اسرائیل کے میکسیمم لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، جہاں پر وہ انہیں واقعات سناتا، جہاں پر وہ انہیں عیش و عشرت کی کہانیاں اور دیگر قسم کے معاملات جو ہے دکھا کر انہیں اپنائیت ان کی حاصل کرنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ قارون کے دل کا جو بغض تھا وہ اس کی زبان پر آ گیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو کہنے لگا، تم میرے ساتھ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ اس نے کہا، حضرت روزانہ آپ کے پاس آتے ہیں، کھاتے پیتے مزے کرتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ اب حکم فرمائیں۔ کہا، میرا ایک پلان ہے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پھنسانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں پوری قوم بنی اسرائیل پر سرداری کروں گا۔ سارے لوگ چونکہ شیطان تھے، شیطان کے معاملات انہیں پسند تھے، ایگری ہو گئے، اور یوں انہوں نے ایک پلان بنایا، اور پلان بنا کر انہوں نے کیا کیا کہ ایک عورت کو تیار کیا کہ تمہیں ہم اتنا مال، اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا عہدہ دیں گے، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانی ہے۔ اگلی صبح موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے، قوم کو آپ نے درس دیا۔ جب درس دے چکے تو قارون کھڑا ہوا، یا نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام ایک بات بتائیں، آپ نے ابھی فرمایا کہ بدکاری زنا کی سزا جو ہے، جو شادی شدہ ہوگا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کے سنگسار کر دیا جائے گا، یہ سزا کیا صرف عوام کے لیے ہے یا اللہ کا نبی بھی اس میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا ہر کوئی شامل ہے، جو گناہ کرے گا وہ اس میں شامل ہوگا اور اسے سزا ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ ایک عورت کے ساتھ آپ نے ایسا معاملہ کیا ہے، آپ بڑا جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے؟ فرمایا الزام نہیں، عورت کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عورت کو پیش کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلال سے اس عورت کی طرف دیکھا، تجھے اللہ کی قسم جس رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، اللہ کے عزت اور جلال کی قسم، سچ سچ بتا کہ کیا معاملہ ہے۔ عورت نے جب موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھا، اللہ کے نبی کا اس انداز کے اندر بلانا دیکھا، تو وہ خوف زدہ ہوگی۔ وہ جانتی تھی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ جانتی تھی ان سے تو کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، میں تو وقتی طور پر دنیا کے لالچ میں آ کر کہیں اپنی آخرت اور دنیا بھی نہ برباد کر بیٹھوں۔ رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگی، حضور آپ بالکل پاک اور صاف ہیں، مجھے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مجھے رقم دینے کا لالچ دے کے یہ معاملہ کروایا کہ تو نے لوگوں کے سامنے جھوٹا بیان دینا۔ آپ نے فرمایا نام بتا۔ اس نے نام بتا دیا، قارون اور اس کے دیگر سرداروں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا سر جھکا لیا کہ باقی جی معاملہ تو میں نہیں کیا۔ اس کا مطلب اس نے یہ بات مان لی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اے اللہ تو اس قارون نے مجھے بے عزت، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ تو اس پہ اپنا غضب نازل فرما۔ وہی آئی پیارے موسیٰ، ہم نے زمین کو آپ کے حکم کے تابع کر دیا، آپ زمین کو کہیں جو کہیں گے وہ آپ کا حکم مانے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جو قارون کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے، اور جو مجھ موسیٰ کے ساتھ ہے میرے پاس آ جائے، الگ الگ ہو جائیں دونوں گروہ۔ تو قارون کے ساتھ سوائے 2 بندوں کے اور کوئی نہ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری کی ساری قوم آ کر جمع ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو قارون اور اس کے ساتھیوں کو اپنے اندر دھسا لے۔ زمین نے ان کے قدموں کو پکڑا اور آہستہ آہستہ انہیں اپنے اندر دھسانا شروع کر دیا۔ شروع میں تو اکڑا رہا قارون اور اس کے ساتھی، انہوں نے کچھ بھی جو ہے سوری وغیرہ نہیں کی، لیکن جب وہ پیٹ تک زمین کے اندر دھس گئے تو اب انہوں نے سوری کرنا شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل غصے میں زمین کو کہا اور دھسا اسے اور دھسا، حتیٰ کہ جب قارون اور اس کے ساتھی 2 وہ گردن تک دھس گئے تو انہوں نے رشتہ داری کا واسطہ، منت کا واسطہ، تورات کا واسطہ بڑے دیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جلال عروج پر تھا اور آپ نے ان کی ایک نہ سنی، حتیٰ کہ وہ سارے کے سارے تینوں
زمین میں دھس گئے. حدیث میں آتا ہے وہ لوگ قیامت تک جو ہے زمین میں دھساتے جاتے رہیں گے. ان پہ یہ عذاب اللہ کا آیا. اب ایسا ہوا بنی اسرائیل کی ذرا دیکھیے سنیے. یہ ایک ایسی قوم تھی. بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا پیچھے لوگوں نے اسی مجمع میں جو عذاب دیکھ رہے ہیں, لو جی موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ پتہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے قارون کی دولت پر اور خزانوں پر قبضہ کرنے کے لیے ایسا کیا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اس بات کو سن کر, اور پھر آپ نے ہاتھ بلند کیا, اللہ اس کے خزانے, اس کے دولت اور اس کے سونے کے محل کو بھی زمین میں غرق فرما دے. چنانچہ وہ محل بھی غرق ہو گیا, اس کے خزانے بھی غرق ہو گئے. اور یوں محض ایسا ہوا کہ دولت اور تکبر اور نبی کی بے ادبی کی وجہ سے قارون جیسا شخص جسے منور کہا جاتا تھا, جو قرآن کا نہیں تو رات کا بلکہ قاری تھا, بہترین قاری تھا, یوں اپنے انجام کو پہنچا. اس واقعے میں بہت سے ہمارے لیے سبق ہے. ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اللہ کے نام پر دینا چاہیے. اللہ کی طرف سے ملے ھذا من فضل ربی کہہ کے گردن جھکا دینی چاہیے. اللہ دے تو اوروں کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے. اللہ دے تو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے. اللہ رب العالمین اس واقعے سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ یار ضرور ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ دیگر دوستوں تک بھی یہ قرآنی معلومات ملے. مستند تفاسیر سے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اللہ رب العالمین اس حدیث کو قبول فرمائے. آمین.